وہ 20 سالہ لڑکا شیشے کے سامنے کھڑا اپنے زخموں کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی اس کے زخموں میں بہت درد اٹھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سے اس چھوٹے سے کمرے میں قید ہے۔ وہ 20 سالہ لڑکا شیشے کے سامنے کھڑا اپنے زخموں کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی اس کے زخموں میں بہت درد اٹھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے تو یہ تک یاد نہیں تھا جس روم میں ایک بیڈ ایک شیشے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ جب بھی صبح اٹھتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ صبح نہ ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہوتا۔ جس روم میں ایک بیڈ اور ایک شیشہ کے علاوہ کچھ نہ تھا، وہ جب بھی صبح اٹھتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ صبح نہ ہو۔ آج بھی روشن دان سے جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ روشنی کم ہو گئی تو اس کی سانس رکنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھیں جن میں کبھی ایک آنسو تک نہ تھا، اب وہ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آج بھی روشن دان سے جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ روشنی کم ہو گئی ہے تو اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ نڈھال بیڈ پر بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ لائٹ آف ہوتے ہی اس نے خود کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب آگے کا عمل کیا ہوگا۔ وہ نڈھال بیڈ پہ بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ لائٹ آف ہوتے ہی اس نے خود کو اپنی باہوں میں سمیٹا۔ وہ جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ جیسے جیسے دروازہ کھل رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کسی نے کمرے میں آتے ہی کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی تھی۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ جیسے جیسے دروازہ کھل رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کسی نے کمرے میں آتے ہی کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹا اس کی نظر ٹینگ پر پڑی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا مسلسل ہل رہا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ٹینگ کی جانب بڑھا۔ وہ جیسے ہی اس کو دیکھتا تھا اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا اس کی نظر ٹینگ پہ پڑی جو گھٹنوں کے بل بیٹھا مسلسل ہل رہا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ٹینگ کی جانب بڑھا۔ وہ جیسے ہی اس کو دیکھتا اس کو پتہ نہیں۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب آیا ٹینگ نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے سے آتی روشنی میں وہ تو ٹینگ کو دیکھ سکتا تھا، لیکن ٹینگ ہمیشہ کی طرح ناکام تھا کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں منہ کو اچھی طرح کور کر کے آتا تھا۔ اس نے ٹینگ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تو ٹینگ نے التجا نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتا ہو کہ مجھے جانے دو، مجھے نوچنا چھوڑ دو، لیکن وہ اس سب کی فکر کیے بنا اس پہ جھک گیا۔ اس نے ٹینگ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تو ٹینگ نے التجا نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتا ہو۔ ٹینگ پچھلے 8 دنوں سے چیخ چیخ کر تھک گیا تھا، لیکن اسے ایک دن بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ جتنی خاموشی سے آتا تھا اتنی خاموشی سے چلا جاتا تھا۔ ٹینگ پچھلے 8 دنوں سے چیخ چیخ کر تھک گیا تھا، لیکن اسے ایک دن بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ جتنی خاموشی سے آتا تھا اتنی خاموشی سے چلا جاتا تھا۔ ماضی: ٹینگ بابا جانی، دیکھ لیں آپ کی بیگم مجھے تنگ کرتی ہے، ٹینگ نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ مسٹر کیم کیوں بیگم، اب ہمارے بیٹے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مسٹر کیم کیوں بیگم، اب ہمارے بیٹے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مسز کیم صاحب، اب آپ اس کی سائیڈ مت لینا، بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، ٹینگ موم نے غصے سے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ مسز کیم صاحب، اب آپ اس کی سائیڈ مت لینا، بہت بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، ٹینگ موم نے غصے سے چہرے پر مسٹر کیم اٹھے اور ان دونوں کے درمیان اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے مجھے یہ وجہ بتا دیں آپ کیوں میرے بیٹے کو آپ ٹارچر کر رہی ہیں؟ مسٹر کیم اٹھے اور ان دونوں کے درمیان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے مجھے تو وجہ بتا دیں۔ مسز کیم، یہ ساتھ والوں کے سارے پودے کاٹ آیا ہے، اس سے پوچھیں۔ ٹینگ، پہلے انہوں نے کی تھی ماما جانی، ٹینگ نے فوراً پیچھے سے بولا تو ماما سر پہ ہاتھ رکھ کر پاس پڑے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ مسز کیم، یہ ساتھ والوں کے سارے پودے کاٹ آیا ہے، اس سے پوچھیں۔ ٹینگ، پہلے انہوں نے کی تھی ماما جانی، ٹینگ نے فوراً پیچھے سے جواب دیا۔ مسز کیم، یہ لڑکا کسی دن بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گا، مجھ سے لکھوا لیں۔ مسز کیم، یہ لڑکا کسی دن بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گا، مجھ سے لکھوا لیں۔
مسٹر کم کیا ہو گیا ہے بیگم، وہ بول رہا ہے کہ پہلے انہوں نے کیا ہے۔ مسٹر کم نے ٹینگ کی جانب مسکرا کر دیکھا اور اپنی بیگم سے بولا جو بات سنتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ مسٹر کم کیا ہو گیا ہے بیگم، وہ بول رہا ہے کہ پہلے انہوں نے کیا تھا۔ مسٹر کم نے ٹینگ کی جانب مسکرا کر دیکھا اور اپنی بیگم سے بولا جو بات سنتے ہی کھڑی ہو گئی۔ مسز کم کسی پہل قدم صاحب 5 سال کا چھوٹا سا بچہ، اس بیچارے کا فٹ بال ہمارے لان میں آ گیا تھا اور ایک گملہ ٹوٹ گیا اور یہ مسز کم کسی پہل قدم صاحب 5 سال کا چھوٹا بچہ۔ ٹینگ ایک گملہ، سیریسلی موم، ایک گملہ؟ ٹینگ اپنی ماما کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی درمیان میں آیا۔ بابا، وہ میری جان تھا، میرے دن رات کے پسینے کی کمائی تھا۔ بابا، میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح۔ ٹینگ ایک گملہ، سیریسلی ماما، ایک گملہ؟ ٹینگ اپنی ماما کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی درمیان میں آیا۔ وہ بابا میری جان تھا، میرے دن رات کے پسینے کی کمائی۔ ٹینگ کی اچانک بولتی بند ہو گئی۔ وہ دونوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اندر آتے جنگکوک کی طرف دیکھا۔ ٹینگ کی اچانک بولتی بند ہو گئی۔ وہ دونوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اندر آتے جنگکوک کی جانب دیکھا، جنگکوک کی طرف دیکھا۔ ٹے موم! دوسرے ہی پل ٹینگ کی جانب دیکھا تو اس نے جیسے ماما سے چپ رہنے کی۔ ٹے موم! دوسرے ہی پل ٹینگ کی جانب دیکھا تو اس نے جیسے ماما۔ جنگکوک ہیلو ایوری ون! جنگکوک نے اندر آتے سب کو ہیلو بولا۔ مسٹر کم نارمل انداز میں جواب دے کر بیٹھ گئے۔ جنگکوک ہیلو ایوری ون! جنگکوک نے اندر آتے سب کو ہیلو بولا۔ مسٹر کم مسز کم بیٹا تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ لیکن جنگکوک مسلسل ٹینگ کے چہرے پر پڑے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جنگکوک کچھ ہوا ہے؟ جنگکوک کچھ ہوا ہے؟ جنگکوک کے پوچھتے ہی ماما نے ہنستے ہوئے نام میں سر ہلا دیا، لیکن ٹے کا رنگ فک ہو گیا تھا جس سے جنگکوک کو یقین ہو چکا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ جنگکوک کے پوچھتے ہی ماما نے ہنستے ہوئے نام میں سر ہلا دیا، لیکن ٹے کا رنگ فک ہو چکا تھا جس سے جنگکوک خاموشی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر چلا گیا اور ٹے نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ جنگکوک خاموشی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر چلا گیا اور ٹے نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ٹینگ تھینک یو ماما۔ ٹینگ تھینک یو ماما۔ مسٹر کم بیگم اب بس کرو اور کھانا لگاؤ، مسٹر کم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو مسز کم کندھے چکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ مسٹر کم بیگم اب بس کرو اور کھانا لگا لو، مسٹر کم آنکھ دباتے ہوئے کہا اور مسز کم کندھے چکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے گھر ہر ایک آسائش کے ساتھ ساتھ ہر طرف سکون اور خوشحالی تھی۔ اس کے گھر ہر ایک آسائش کے ساتھ ساتھ ہر طرف سکون اور خوشحالی تھی۔ برسوں پہلے فیہا کے شوہر نے اسے کسی دوسری عورت کے لیے ڈائیورس دے کر 10 سالہ بچے کے ساتھ اس کے ماما پاپا کے گھر بھیج دیا تھا۔ برسوں پہلے فیہا کے شوہر نے اسے کسی دوسری عورت کے لیے ڈائیورس دے کر 10 سالہ بچے کے ساتھ اس کے ماما پاپا کے گھر بھیج دیا تھا۔ ان دنوں میں ہی مسٹر کم کی بیوی بیٹے کی پیدائش پر مر گئی تھی۔ مسٹر کم فیہا کے کزن تھے۔ سب خاندان والوں نے مل کر ان کی شادی کروا دی اور یہ شادی دونوں کے لیے سکون کا باعث بنی۔ مسٹر کم اور فیہا نے کبھی دونوں بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ ان دنوں میں ہی مسٹر کم کی بیوی بیٹے کی پیدائش پر مر گئی تھی۔ مسٹر کم فیہا کے کزن تھے۔ سب خاندان والوں نے مل کر ان کی شادی کروا دی اور یہ شادی دونوں کے لیے سکون کا باعث بنی۔ مسٹر کم اور فیہا نے کبھی دونوں بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ ٹینگ اس پورے معاملے میں بے خبر تھا، اسے اس بارے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے برعکس جنگکوک سے کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ ٹینگ اس پورے معاملے میں بے خبر تھا، اسے اس بارے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے برعکس جنگکوک سے کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ جنگکوک کم صاحب کی بہت عزت کرتا تھا اور ٹینگ سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا تھا۔ ٹینگ ہمیشہ فیہا ماما سے شکایت کرتا تھا کہ اس کے سب فرینڈ کے بھائی بہت پیار کرتے ہیں ان سے اور جنگکوک بھائی مجھے ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں۔
جنگکوک کم صاحب کی بہت عزت کرتا تھا اور ٹینگ سے بھی ہمیشہ فاصلہ رکھتا تھا۔ ٹینگ ہمیشہ فیہا ماما سے شکایت کرتا تھا کہ اس کے سب فرینڈ کے بھائی۔ مسز کم بہت پیار سے ٹینگ کو سمجھاتی ہیں، تم دونوں کی ایج میں بہت فرق ہے، اس لیے تم دونوں کے درمیان ویسی دوستی نہیں ہے۔ مسز کم بہت پیار سے ٹینگ کو سمجھاتی ہیں، تم دونوں کی ایج میں بہت فرق ہے، اس لیے تم دونوں کے درمیان ویسی دوستی نہیں ہے۔ ٹینگ یہ لاجک ٹینگ کے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتی لیکن وہ پھر بھی دل کو سمجھا لیتا، اتنی بات سے ہی ٹینگ یہ لاجک ٹینگ کے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتا لیکن وہ پھر بھی دل کو سمجھا لیتا۔ یہ سب ڈنر کر رہے تھے جب ساتھ والی آنٹی انکل ٹینگ کا کارنامہ سنانے آ گئے۔ ٹینگ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا جس سے وہ چمچ کو تھامے ہوئے تھا۔ میڈ بیگم صاحبہ، باہر مہمان آئے ہیں۔ ٹینگ ہاں تو ماما کھانا کھا کر آ جائیں گی، تم جاؤ۔ ٹینگ ہاں تو ماما کھانا کھا کر آ جائیں گی، تم جاؤ۔ ٹینگ نے جھٹ سے کہا تو اس کی جانب دیکھنے لگے، سب اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر صاف نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ مہمان کو دیکھ چکا تھا۔ میڈ جی ٹھیک ہے، وہ جانے لگی کہ فیہا نے اس کو آواز دی۔ ٹینگ نے جھٹ سے کہا تو سب اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں صاف ڈر نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ مہمانوں کو دیکھ چکا تھا۔ مسز کم ان کو چائے سرو کرو، میں آتی ہوں۔ فیہا نے ٹینگ کی طرف دیکھا تو ٹینگ نے اپنے بابا جانی کی جانب دیکھا اور کم صاحب نے اشارے سے اس کو تسلی دی لیکن اب اس کا کھانا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ مسز کم ان کو چائے سرو کرو، میں آتی ہوں۔ فیہا نے ٹینگ کی طرف دیکھا تو ٹینگ اپنے بابا جانی کی جانب دیکھا اور کم صاحب نے اشارے سے اس کو تسلی دی لیکن اب اس کا کھانا حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ مسز کم نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ مسز کم نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ ٹینگ نہ کھانا کھا رہا تھا نہ وہاں سے جا رہا تھا، وہ بار بار جنگکوک کی جانب دیکھ رہا تھا جو پرسکون ہو کر کھانا کھا رہا تھا۔ ٹینگ نہ کھانا کھا رہا تھا نہ وہاں سے جا رہا تھا، وہ بار بار جنگکوک کی جانب دیکھ رہا تھا جو پرسکون ہو کر کھانا کھا رہا تھا۔ ٹینگ اف یار، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو۔ اس سے پہلے ٹینگ کچھ اور سوچتا ڈرائنگ روم سے آتی آواز نے اس کو حیران کر دیا۔ جنگکوک اپنی جگہ سے اٹھا تو ٹینگ بھی جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹینگ بھائی آپ رہنے دیں، ماما دیکھ لے گی۔ ٹینگ اف یار، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو۔ اس سے پہلے ٹینگ کچھ اور سوچتا ڈرائنگ روم سے آتی آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ جنگکوک اپنی جگہ سے اٹھا تو ٹینگ بھی جھٹ سے اٹھ گیا۔ ٹینگ بھائی آپ رہنے دیں، ماما دیکھ لیں گی، ماما دیکھ لیں گی۔ جنگکوک کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں، جنگکوک کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جنگکوک کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں، جنگکوک کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ٹینگ بابا، اگر بھائی نے مجھے کوئی سزا دی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ٹینگ نے واپس بیٹھ کر معصوم سا منہ بنا لیا۔ ٹینگ بابا، اگر بھائی نے مجھے کوئی سزا دی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ٹینگ نے واپس بیٹھ کر معصوم سا منہ بنا لیا۔ مسٹر کم، ہاں ہاں، اب تو سزا ملے گی اور بھائی ہے تمہارا، وہ چاہتا ہے تم سدھر جاؤ۔ ٹینگ بابا پلیز، ٹینگ نے التجا کی تو کم صاحب نے کندھے جھکائے۔ مسٹر کم، ہاں ہاں، اب تو سزا ملے گی، وہ بھائی ہے تمہارا، وہ چاہتا ہے تم سدھر جاؤ۔ ٹینگ بابا پلیز۔ کچھ ہی دیر میں جنگکوک اور ماما واپس آئیں تو ٹینگ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں جنگکوک اور ماما واپس آئیں تو ٹینگ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ جنگکوک بابا، یقیناً آپ جانتے ہیں وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ جنگکوک نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو کم صاحب کھڑے ہو گئے۔ جنگکوک بابا، یقیناً آپ جانتے ہیں وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ جنگکوک نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو کم صاحب کھڑے ہوئے۔ مسٹر کم، ہاں تو ٹینگ کی وجہ سے آئے ہیں، میں تھک گیا ہوں اور اب یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، کم صاحب کہتے ہی وہاں سے چلے گئے اور ٹینگ جاتے ہوئے اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر کم، ہاں تو ٹینگ کی وجہ سے آئے تھے، میں تھک گیا ہوں اور اب یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، کم صاحب کہتے ہی وہاں سے چلے گئے اور ٹینگ جاتے ہوئے اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا۔
جنگکوک ٹینگ یہ کیا حرکت تھی؟ ٹینگ بھائی وہ ماما آپ بتاؤ۔ ماما آپ بتاؤ۔ جنگکوک کیوں ماما کاٹ کر آئی ہیں ان کے پلانٹس جو ماما بتائے۔ جنگکوک اس کے قریب آتا ہوا غصے سے بولا اور ٹینگ بس کھڑا ہوا تھا۔ تم ایسے نہیں باز آؤ گے، اب 1 مہینے کے لیے تمہاری پاکٹ منی بند، وہی پیسے میں ان کو دوں گا تاکہ آئندہ ایسے کام کرنے سے پہلے تم 1000 بار سوچو۔ جنگکوک کیوں ماما کاٹ کر آئی ہیں ان کے پلانٹس جو ماما بتائے۔ جنگکوک اس کے قریب آتا ہوا غصے سے بولا اور ٹینگ بس کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ٹینگ لیکن بھائی بس اب اور کچھ نہیں۔ جنگکوک ٹینگ کی سنے بغیر وہاں سے چلا گیا تو ٹینگ نے ماما کی جانب دیکھا۔ ٹینگ لیکن بھائی بس اب اور کچھ نہیں۔ جنگکوک ٹینگ کے سنے بغیر چلا گیا تو ٹینگ نے ماما کی جانب دیکھا۔ ادھر آؤ فیہا صاحبہ نے بازو پھیلائے تو جنگکوک فوراً ان کے گلے لگ گیا۔ ادھر آؤ فیہا صاحبہ نے بازو پھیلائے تو ٹے فوراً ان کے گلے لگ گیا۔ میری جان فکر مت کرو، میں ہوں نا ٹینگ، لیکن ماما بھائی ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ ادھر آؤ فیہا صاحبہ نے بازو پھیلائے تو ٹے نے فوراً ان کے گلے لگ گیا۔ میری جان فکر مت کرو، میں ہوں نا ٹینگ، لیکن ماما ہاں ہاں تو بیٹا تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماما نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹینگ نے منہ بنا لیا۔ مسز کیم آپ کیوں کمرے میں آ گئے تھے؟ فیہا صاحبہ نے روم میں آتے ہی کیم سے پوچھا۔ مسز کیم آپ کیوں کمرے میں آ گئے تھے؟ فیہا صاحبہ نے روم میں آتے ہی کیم سے پوچھا۔ مسٹر کیم تم جانتی ہو فیہا میں چاہتا ہوں ٹینگ اپنے بڑے بھائی کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ جان جائے گا کہ جنگکوک اس کی بہتری کے لیے اسے ڈانٹتا تھا اور شاید اس طرح جنگکوک کی جھجک بھی ختم ہو جائے۔ مسٹر کیم تم جانتی ہو فیہا میں چاہتا ہوں ٹینگ اپنے بڑے بھائی کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ جان جائے گا کہ جنگکوک اس کی بہتری کے لیے اسے ڈانٹتا تھا اور شاید اس طرح جنگکوک کی جھجک بھی ختم ہو جائے۔ فیہا صاحبہ مجھے آپ کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی کیم صاحب۔ مجھے آپ کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی کیم صاحب۔ ہیلو آرمی، کیسے لگی آپ سب کو یہ سٹوری؟ مجھے کمنٹس میں بتاؤ۔ اچھی لگی تو میں نیکسٹ پارٹ بناؤں گی۔ میں آپ سب کے کمنٹس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ بائے بائے۔